الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروف سے بیشتر ہم اور آپ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مآب میں تحفہ درود شریف پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائے مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ۔ اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ محترم حضرات، میری ماں اور بہنیں، اس ماہ ربیع النور کے موقع سے ہر سال کی طرح اس سال بھی محسن بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ نے مل کر کے اس ولادت باسعادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ اطاعت چاہتے ہیں تو اطاعت رسول ہونا ضروری ہے۔ اطاعت خداوندی تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو اطاعت رسول لازمی ہے۔ اگر اب اطاعت رسول آپ اطاعت رسول کے پابند ہوتے ہیں تب جا کر کے اطاعت خداوندی تک آپ پہنچتے ہیں۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق ولادت باسعادت سے ہے۔ تو ولادت اور یہ میلاد کے الفاظ جو ہیں یہ عربی لائن ہے۔ تو میلاد سے ولادت اور ولاد سے مولود، یعنی اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہے۔ شاعر نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے تو جہان۔ تو پروردگار عالم نے عالم کائنات کو بتا دیا، پروردگار عالم نے عالم کائنات کو سمجھا دیا کہ میں اگر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تخلیق نہ کرتا تو میں کائنات کو نہ بناتا، شمس و قمر کو نہ پیدا کیا ہوتا، شجر و حجر میں خوبصورتی میں نہ دی ہوتی، یعنی کائنات کا وجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو تاریخ مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ یہ ایسی تاریخ ہے کہ چند منٹوں میں بیان نہیں ہو سکے گی۔ ذہن منتشر ہے کہ کہاں سے بولا جائے اور کہاں سے چھوڑا جائے۔ تو یہ زبان قاصر ہے تاریخ مصطفیٰ بیان کرنے سے، زبان قاصر ہے مقام مصطفیٰ بیان کرنے سے۔
پوری رات کم پڑ جائے، پورا دن کم پڑ جائے، مقام مصطفیٰ کا ایک چیپٹر بیان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے ذہن کو قریب لانا چاہتا ہوں، چند معلومات تاریخ مصطفیٰ کے حوالے سے میں پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ منظر ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا چلوں کہ ابھی 1500 سالہ تو یہ 1500 سالہ ہے کیا؟ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ کی مکی زندگی 53 سالہ، مکہ شریف میں 53 سال کی زندگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزاری۔ اب شمسی اور قمری تاریخی اعتبار سے جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ سے جب ہجرت فرماتے ہیں تو وہاں ہجری کا سال شروع ہوتا ہے، تو ہجرت کے سال شروع ہونے سے پہلے آپ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مکمل زندگی پاک 53 سال اور 1447 تو 47 میں 53 کو آپ پلس کر لو تو سیدھے آپ کو 1500 سالہ کا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اور اللہ رب العزت نے خوشیاں منائی، ملائکہ کو بھیجا، ملائکہ نے خوشیاں منائی اور دنیا والے کو یہ پیغام دیا گیا کہ جب عام گھروں میں جب عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر وہ باپ کا ارمان مچلتا ہوا نظر آتا ہے، باپ کہتا ہوا نظر آتا ہے میرے گھر میں لال پیدا ہوا، ماں خوشی سے مسرت و شادمانی مناتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، سارا خاندان مل کر کے اس بچے کی پیدائش پر مسرت و شادمانی کے نغمے گنگناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب آمد بہارہ ہوئی تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سیدنا آدم کی تاریخ لے کر کے آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ کلیم، یعنی جو بھی پیغمبران خدا تشریف لائے، آدم پہلے تھے، پیغمبری اور نبوت بعد میں عطا کی گئی، موسیٰ پہلے تھے، کلیم اللہ بعد میں بنے، حضرت عیسیٰ پہلے تھے، بعد میں روح اللہ بنے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی۔ تو عام طور پہ جب دنیاوی اعتبار سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں کی طرف دیکھتا ہے، تو ماں کی ممتا مسکراتی ہے تو وہ بچہ بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر باپ کے چہرے پر دیکھتا ہے، باپ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے تو بچہ بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب آپ کی آمد پربہار ہوئی تو آپ نے اپنے والدہ محترمہ کی طرف نہ دیکھا، بلکہ آپ پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا، سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد صدائے رب حبل امتی، رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدائیں بلند کر لی، یعنی پیدا ہوتے ہی اپنے امتیوں کا خیال آنے لگا، امتی کی فکر مندی ہونے لگی، وہ ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن تمام انبیاءوں نے یہ خواہش رکھی کہ ہم بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے امتی ہوتے، ہم بھی آخری نبی کے امتی ہوتے، لیکن ہم اور آپ اپنے قسمت پہ جتنی بھی ناز کرے کم ہے۔ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والے۔ وہ پیغمبر خدا ہو کر کے خواہش کرتے رہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے رہے کہ رب کائنات مجھے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف مل جائے، ہمیں تو بن مانگے مل گیا۔ ہم اپنی قسمت میں جتنی ناز کریں کم۔ تو میں بتاتا چلوں، تاریخ عرب وہ تاریخ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پربہار سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی، تاریکیاں ہی تاریکیاں، اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف ظلم و ستم کا دور تھا۔ امیر غریبوں کے گردنوں کو دباتا تھا، اور جس گھرانے میں امیروں کے گھرانے میں لڑکیاں پیدا ہوتی زمین میں دھسا دیا جاتا، اور غریبوں کے گھر لڑکیاں پیدا ہوتی ان کو غلام بنا لیا جاتا، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی جاتی، اور انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، شراب پانی کی طرف دیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار ہوئی، ساری جہالت ختم ہو گئی، ساری تاریکیاں روشنی میں تبدیل ہو گئی، فارس کے قلعے لرز اٹھے، جتنے بھی بت قدہ تھے سب بت قدے میں زلزلے آ گئے، سب اوندھے منہ کے بل گر گئے، اور عرب و عجم میں ایک ایسی روشنی پھیلی کہ نور مصطفیٰ سے عرب و عجم کا، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس تاریخ کو جب اعلی حضرت علی رحمت و رضوان اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس تاریخ کے حوالے سے ایک اشعار پڑھتے ہیں۔ اعلی حضرت علی رحمت و رضوان نے ایک اشعار پڑھا، اور اس اشعار میں اعلی حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ لائن سمجھنا اور اس کے مفاہیم و مطالب کو نکالنا بہت بڑی بات ہے، چونکہ یہ اشعار اعلی حضرت کے ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جس نے سمجھا وہ عشق مصطفیٰ کو سمجھ لیا۔ تو اعلی حضرت اپنے عشق رسالت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، آپ فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اب کس کی چمک، کیسی چمک؟ اعلی حضرت کا پیغام تھا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آپ ذہن قریب کیجئے، میں بتاتا چلوں، سب پانے والے، سب پانے والوں میں سے تمام انبیاء بھی آ گئے، سب میں اسلاف بھی آ گئے، سب میں اکابرین بھی آ گئے، سب میں صوفیہ صالحین بھی آ گئے، تو ایک لائن میں سب آ گئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اسلاف بھی آئے، اکابرین بھی آ گئے، بزرگان دین بھی آ گئے۔ اب آپ دوسری لائن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ تو جب پہلی لائن میں سب چمک گئے تو دوسری لائن کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ نے دوسری لائن پڑھی، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے، دل چمکانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، لائٹ روشن ہے، لائٹ کی روشنی میں ہم سب کے چہرے چمک رہے ہیں، ہم سب کے کپڑے چمک رہے ہیں، تو لائٹ صرف چہرہ اور کپڑا چمکا سکتا ہے۔ یہ کام سورج بھی کر سکتا ہے۔ سورج کی روشنی میں ہم بیٹھ جائیں تو سورج کی روشنی ہمارے جسم و جسمانیت پہ پڑے گی، ہمارا جسم و جسمانیت چمک سکتا ہے، لیکن کون سی ایسی روشنی ہے جو دل کو چمکا دے؟ تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو دل کو چمکانے کے لیے یہ لائٹ کی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی کی ضرورت، نور مصطفیٰ کی روشنی کی ضرورت ہے جو دل
حضرت کا عشق رسالت. تو دل کو چمکانے کے لیے نور مصطفیٰ کی روشنی کی ضرورت ہے. نور مصطفیٰ ہمارے دل پر پڑے گی تو ہمارا قبر بھی روشنی سے منور و مجلہ ہو جائے گا، ہماری آخرت بھی چمکے گی، ہماری عاقبت بھی چمکے گی. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بات ان عورتوں کی کیا جائے. عرب کا یہ رواج رہا ہے کہ جب عرب کے قبیلے میں کسی کے گھر میں بچے ہوتے تو دیہات کی عورتیں دودھ پلایا کرتی. اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملتی ہے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لاتی ہیں اور آپ کے ساتھ جتنی بھی عورتیں چلی اٹھنیوں پہ بیٹھ کر کے اور آپ بھی سوار ہوئی. سب کی سواری آگے نکل گئی، آپ کی اٹھنی پیچھے رہ گئی. سب سے آخری میں آپ کی اٹھنی پہنچی مکہ کی سرزمین پر. جب آپ پہنچتی ہیں تو سب جتنے بھی دائیاں تھیں سب کے ہاتھوں میں ایک ایک، سب کے گودوں میں ایک ایک بچہ تھا اور آپ کا گود خالی تھا. آپ مایوس ہو گئی. پھر آگے بڑھتی ہیں، خبر آیا ان کو بلایا گیا تو آپ کے گود میں کس کو رکھا گیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. آپ کے گود میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نوش کرنے کی سعادت ملی. سبحان اللہ. تو آپ کی حالانکہ ایک بات یہ بھی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ایمان لانے سے پہلے عیسائی دھرم میں تھی، عیسائی دھرم میں تھی. اور آپ کی خواہش یہ ہوئی کہ جب آپ مکہ کی سرزمین پر آئی ہیں اور یہاں لوگ آتے ہیں دور دور سے طواف کرنے، ان کی خواہش ہوئی کہ میں بھی کافی طویل میل سفر کر کے میں آئی ہوں اور آنے کے بعد میں سفر پر آئی ہوں، کیوں نہ ہم حرم شریف کی زیارت بھی کر لیں، حرم شریف کی زیارت بھی کر لیں اور طواف بھی کر لیں. آپ جو ہی اپنے گود میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جانب مکہ چلی ہیں تو طواف کی خواہش جیسے ہی آپ نے کیا تو دیکھا کہ کعبۃ اللہ آپ کی طواف کر رہا. سبحان اللہ. انہوں نے ایسا طواف کیا، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا آج تک کسی نے طواف ہی نہیں کیا، بلکہ حرم شریف کے ارد گرد آپ نے گھومنا چاہا، چکر لگانا چاہا، کعبۃ اللہ شریف آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا چونکہ آپ کے گود میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تاریخ بتاتی ہے آپ جس گاؤں سے آتی ہے، جس دیہات سے آتی ہے، سوکھا پڑا تھا، قحط سالی تھی، لوگ بھوکے تھے، بیماریاں زور و شور سے تھی، جانوروں کے تھن میں دودھ نہیں ہوتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز پڑھے، وہ جتنے بھی سوکھے سب سے سب ہرے بھرے ہو گئے. جتنے جانوروں کے سوکھے تھن تھے وہ سب دودھ سے لبریز ہو گئے اور وہاں خوشحالی آ گئی، ہرے بھرے سب سے. تو یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت. اور آپ یقین مانیں کہ آپ کے اندر جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل پر آپ عملی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی نسلیں بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ تاریخ کو دہرائے گی، اس تاریخ کو ریپیٹ کرے گی. وہ کہے گی کہ ہمارے ابو جان تھے، میرے پاپا تھے، وہ میلاد مصطفیٰ سجایا کرتے تھے، ہم بھی اس موقع پہ میلاد مصطفیٰ سجائیں گے، ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھیں گے، ہم بھی اہتمام کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق خدا بندی سے ہے. یعنی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی
اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ تو آپ اطاعت خداوندی، اطاعت رسول، فرما برداری کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کے بات کو مان لینا وہی تو اطاعت ہے، کسی کی بات کو مان لینا یہی اطاعت ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، اور ساتھ میں مولا علی، بہت مشہور معجزات اور واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے شانے پر سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اتنے میں نیند آ گئی اور نماز عصر یعنی سورج غروب ہو گیا۔ اب حضرت مولا علی کشمکش کے عالم میں، ادھر نماز قضا ہونے کے معاملات اور ادھر بے ادبی اور گستاخی ہونے کے معاملات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، میں کس طریقے سے میں بیدار کروں؟ اگر بیدار کروں تو ہو سکتا ہے ناراضگی ہو جائے، تکلیف ہو جائے۔ ایسے کشمکش میں سورج غروب ہو گیا۔ کہنے والوں نے، اکابرین کسی نے کہنے والوں نے کہہ دیا کہ اگر، مطلب کہنے والوں نے کہا کہ اگر نبی کو وہ گناہ جو پسند آ جائے تو ایسا گناہ بھی گناہ نہیں۔ اب ہماری عقل اور آپ کی عقل، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اب گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اس کی تو سزا ہے، لیکن ایسا کون سا گناہ جو نبی کو پسند آ جائے اور آپ نے قضا کر لیا تو وہ گناہ نہیں؟ تو ساری عقل حیران۔ اگر عقلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے گناہ سے ہر ایک ممکن کوشش ہوتی ہے کہ انسان بچے، لیکن ایک تاریخ یہ بتاتی کہ وہ گناہ جو نبی کو پسند ہو، اگر ایسا گناہ کر لیا جائے تو وہ گناہ نہیں۔ تو اس پہ تفسیر مفسرین بتاتے ہیں کہ جب دو فرض ایک جگہ جمع ہو جائے، دو فرض ایک جگہ جمع ہو جائے، اب فرض میں فوقیت دیکھی جائے، یعنی ایک طرف صاحب قرآن، ایک طرف صاحب نماز، یعنی جس کے توسل سے نماز ملی، جس کے توسل سے قرآن ملا، اب دو فرض ایک جگہ جمع ہو جائے، اب فرض میں فوقیت دیکھی جائے، کس کا مقام اعلیٰ ہے اسے فوقیت دی جائے۔ تو یہاں کہا یہ گیا کہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ اب وہ محبت کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارگاہ میں گستاخی ہو جائے آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، آپ کی عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ اگر آخرت اور عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو محبت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے سینے میں حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو آپ کی عبادت بھی رائے گا ہے، آپ کی عبادت بھی بیکار ہے۔ اگر آپ کی عبادت بارگاہ الہی میں اگر قبول کی جائے گی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، آپ کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ نہیں۔ محشر میں بخشش کی ضمانت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہونے والی۔ اگر ہم ان کی محبت میں اگر گستاخی کریں تو ہماری نافرمانی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو عقلی اور ذہنی دونوں اعتبار سے بتایا گیا کہ دو فرض اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، پھر فرض میں فوقیت دیکھی جائے کہ کون سا فرض اعلیٰ ہے، یعنی نماز ملی تو نماز کس کے صدقے ملی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگشت رسالت سے اشارہ کیے، سورج آسمان کو چیرتا ہوا طلوع ہو گیا اور پھر نماز بھی پڑھی گئی۔ تو یہ ہے معجزات رسول، یہ ہے معجزات رسول، اور یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکی زندگی 53 سالہ، 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں گزارے۔ جب آپ حکم خداوندی سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے تو وہاں انصار، مہاجرین اور تمام صحابہ
آپ کے استقبال کے لیے دف بجا کر کے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. یہ اشعار پڑھ کر کے آپ کا استقبال کیا گیا. تمام مہاجرین، تمام انصار منتظر تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کس کے حصے میں آئے گی، کس کو نصیب ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرے. سارے منتظر تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہماری اٹھنی جہاں بیٹھ جائے گی، جس دہلیز پہ بیٹھ جائے گی، میں اسی کا مہمان ہوں گا. سبحان اللہ. تو یہ شرف جو ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا ہوتا ہے. آپ کی اٹھنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہلیز مبارک پر اٹھتی ہے. آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں. میزبانی کے لیے اللہ کے محبوب کو، میزبانی کے لیے اللہ کے محبوب کو حضرت ایوب انصاری کا گھر اچھا لگتا. حضرت ایوب انصاری کا گھر اچھا لگتا. میں انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کہنا چاہتا ہوں. بچے بہت سارے ہیں، نعت کی پوری فائل لے کر کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچے کے حوصلے کو اور بلندی عطا فرمائے اور ان کے جذبے کو اور اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے. ان تمام بچے کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع اور روشن عطا فرمائے. مولا کریم اس محفل کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اپنی بارگاہ معظمہ میں شرف قبولیت کا مقام عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.